بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مقرر ذیشان خطیب پاکستان خطیب ہردل عزیز محبت اور پیار کے ساتھ قرآن پڑھ کے آپ کے قلوب و اذہان کو منور اور معطر کرنے والے پاکستان کے عظیم خطیب بلبل قرآن محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب۔ وعلى من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اللہ کلا جہان دا ہے مالک، او دے حکم دی سب تعمیل کر دے، او دے سامنے ارزان دن راتی سب حاکم محکوم وکیل کر دے، جیدی چاہے ورزی منظور کر لے، جیدی چاہے رد اپیل کر دے، او دے سامنے کوئی نہیں بول سکدا، جویں چاہے رب جلیل کر دے۔ دولت دیاں دو قسماں نے، ایک ہے دولت دنیا اور دوسری ہے دولت آخرت۔ دولت دنیا پیسے دا نام ہے، بینک بیلنس، روپیہ پیسہ، درہم و دینار، ڈالر، یورو، پاؤنڈز۔ اور دولت آخرت علم دا نام ہے، علم۔ دنیا دی دولت انسان کو جتنی زیادہ ہوئے اتنا انسان بزدل زیادہ ہوتا ہے۔ علم دی دولت انسان کو جتنی زیادہ ہوئے اتنا انسان بہادر زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا دی دولت نو جتنا خرچ کرو اتنی کم ہوندی چلی جاندی، علم دی دولت نو جتنا خرچ کرو اتنی بڑھتی چلی جاتی۔ دنیا دی دولت دی بندے نو خود حفاظت کرنی پیندی، اور علم دی دولت انسان دی محافظ بن جاتی۔ دنیا دی دولت رکھن والا بندہ گھروں باہر نکلے بیگانہ ہو جاتا ہے، پرایا ہو جاتا ہے۔ علم دی دولت رکھن والا بندہ جتھے بھی جائے او دا ملک اپنا، او دا شہر اپنا، او دا پنڈ اپنا۔ علم دی دولت اور
دنیا دی دولت دا فرق یہ ہے کہ دنیا دی دولت نو چوری ہونے دا خطرہ ہے اور علم دی دولت چوری نہیں ہو سکتی. دنیا دی دولت دی جگہ پاکٹ ہے، جیب ہے. علم دی دولت دی جگہ سینہ ہے، دل ہے. جیب اور دل دونوں قریب قریب نے. ادھر سارے میرے لئے دیکھو، اے سینہ، ایتھے لگی ہوندی ہے جیب، اودھے وچ ہوندی ہے دنیا دی دولت. ایدھے بالکل تھلے سینے دے وچ دل، اودھے وچ علم دی دولت. چور آندہ ہے، ڈکیٹ آندہ ہے، وہ ایتھوں چھین کے کھو کے دنیا دی دولت لے جاندہ ہے. ایدھے بالکل نیچے سینے دے وچ دل دے وچ علم والی دولت بھئیے، انہوں کوئی دنیا دا ڈکیڑ تے چور چھین سکدا نہیں. الغرض علم بہت بڑی دولت ہے. اللہ مینو اور تہانو علم دی دولت نل مالا مال فرمائے. مزید علم دی دولت نو سمجھن واسطے کتاب و سنت تے غور کرنا انتہائی ضروری ہے. آئیے چند ایک آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیحہ سماعت فرمائی. قرآن پاک دی پہلی آیت تے غور کی، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11. اللہ سبحانہ وتعالی نے کی فرمایا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالی ایمان اور علم دی بنیاد تے اپنے بندیاں نو عظمت عطا کردہ ہے، رتبے بلند کردہ ہے، شانہ اونچیاں کردہ ہے. ہزارہ دا مجمع ہوندہ ہے، ایک بندہ ممبر دے اتے کھڑا ہے، ہزارہ بندے نیچے بیٹھے نے. جڑا ممبر تے کھڑا ہے وہ بھی بندہ، جڑے نیچے بیٹھے نے وہ بھی بندے، جڑا ممبر تے کھڑا ہے وہ بھی انسان، جڑے نیچے بیٹھے نے وہ بھی انسان. پھر ممبر دے اتے کیوں کھڑا ہے، وہ نیچے کیوں بیٹھے نے؟ اللہ تعالیٰ نے ہزارہ بندیاں دے وچوں اس بندے نو اونچا کر چھڑیا ہے، تے علم دی برکت نال اونچا کر چھڑیا ہے. فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. علم دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں نو عظمت عطا کردہ ہے. ایم پی ہوئے پچھلی صف اندر، ایم این اے ہوئے
پچھلی صف اندر جج ہووے پچھلی صف اندر جرنل ہووے پچھلی صف اندر کرنل ہووے پچھلی صف اندر جس صف تے اللہ پاک علم والے نو کھڑا کردہ ہے پوری صف نو خالی چھڑدہ ہے ایدنال کوئی کھلو نہیں سکتا ایدے سجے کھبے کوئی آ نہیں سکتا پیچھے کھلو سارے پیچھے جاؤ سارے اللہ پاک نے او جس صف وچ 55 بندے کھڑے نے اسے تو اگلی صف وچ 55 بندیاں دی جگہ موجود ہے لیکن پھر بھی کو بندہ کھڑا ہے انہاں ساریاں دے وچوں اللہ پاک نے نو مسلح تے کھڑا کیتا ہے تے علم دی برکت نال کھڑا کیتا ہے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ اللہ علم نور ہے علم رحمت ہے علم برکت ہے علم خوبصورتی ہے بڑے بڑے کوجیاں نو علم سونا بنا دیندہ ہے بڑے بڑے کالیاں نو علم چمکا دیندہ ہے اگر تینو یقین نہیں آندا اگر تینو یقین نہیں آندا کی کر رہا موشنی توڑ دیتا اجاز دال میں پتہ نہیں کی ہے توجہ کتھے سمے میں بھولی گیا ہون بھائی کوئی رکا نہ دے ادھر میں گال تورن تو دیو تھوڑے دے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غار کرنا درا علم دی برکت بڑی ہے اللہ اللہ اے علم دی برکت ہے اللہ پاک نے اکھاں تو نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم نو میرے پیغمبر دے مسلح تے کھڑا کر دیتا ہے حضرات محترم یہ علم کی برکت ہے رنگ دا کالا بلال چلدا مدینے دیاں گلیاں اندرے غیران دیا خٹ رب دی جنت اندر سنائی زندگی اے علم دی برکت ہے تے مکے دے در یتیم نے لیکن علم دی برکت ہے اللہ پاک نے فلکاں دا پرونا بنا لیا ہے اللہ اللہ علم نور ہے علم رحمت ہے علم خوبصورتی ہے علم چمک ہے علم روشنی ہے اگر تینو یقین نہیں آندا تیو رنگ دے کالے کٹ افریقہ دے کاریاں نو ویکھیا کر ہے تے رنگ دے کالے نے پر جدو قرآن پڑھ دے نے بڑے بڑے گورے اٹھ کے متھا چوم لیندے نے ایک آدھی برکت ہے قرآن دے علم دی برکت ہے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات علم دی وجہ تو اللہ اپنے بندے اپنی عظمتاں بلند کردہ ہے صحیح البخاری کتاب العلم راوی دا نام سیدنا حضرت امیر معاویہ کہو رضی اللہ تعالی جو حضرت امیر معاویہ کو مانتا ہے وہ بولے رضی اللہ تعالی اللہ 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 میں نوکر پا معاویہ دا میں نوکر پا معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میرے دل دی دڑے کن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے میں نوکر پا معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی اتنی امت نبی دا مامو ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے نڑکاری قرآن معاویہ
معاویہ ہے میں نوکر با معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے اللہ اللہ سیدنا حضرت امیر معاویہ کافروں پہ حاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اللہ پاک جس بندے نال پیار کر دینے جس بندے نال محبت کر دینے اللہ پاک جس بندے نال بھلائی دا ارادہ کر دینے اللہ نو کی عطا کر دینے اسی سمجھنے ہاں جدی کار بڑی ہے وہ دیتے اللہ مہربان ہے جدی دکان بڑی ہے وہ دیتے اللہ مہربان ہے جدا مکان بڑا ہے وہ دیتے اللہ مہربان ہے نہ دکان والا نہ مکان والا نہ گاڑی والا بلکہ جس بندے کو علم جتنا زیادہ ہوئے گا میرا اللہ دیتے مہربان بھی اتنا زیادہ ہوئے گا علم کی بنیاد پر اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اسے بڑی گاڑی نہیں دیتے اللہ اس کے سینے کو علم کے لیے کھول دیتے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات علم دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں نو عظمت عطا کردا ہے شان عطا کردا ہے جواب دے بہت بڑے عالم دین گزرے نے میں نام لانگا تہاڈے سامنے انہاں دی صورت آ جائے گی کئیاں بندیاں نے تہاڈے وچ انہاں دی زیارت کیتی ہوئی ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شغبری صاحب کو رحمت اللہ علیہ دیکھیا ہے نا شیخ صاحب شیخ القرآن دیکھیا تو شیخ القرآن نا ایک جگہ تے تقریر فرمان واسطے گیا ہے عام روٹین اندر بات شامل ہے کہ جدو کوئی مقرر کوئی خطیب کسی جگہ تے تقریر واسطے جاندہ ہے نا تے او جدو اتھے پہنچ دائے تے لوگ آ جاندے نے حال چال پوچھ دائے کوئی سلام دعا لیندہ ہے ایک روٹین ہے تو حضرت شیخ القرآن بھی جدو ایک جلسہ گاہ دے اندر پہنچے لوگ انہاں دیر تک جمع ہو گئے کوئی سلام لین لگ پیا کوئی حال چال پوچھن لگ پیا کوئی مسئلہ پوچھن لگ پیا اینی دیر نو جلسہ انتظامیہ دے لوگ آئے انہاں مولانا دے بازو تو پکڑے آتے الگ جتھے کوئی بیٹھن دا کھانے پینے دا انتظام سے اتھے لے کے جان لگے تو وہ جڑے بندے کٹھے ہوئے سرنا انہاں وچ ایک بابا جی کہنے لگے اے مولوی انہوں ککڑ پاڑن چلے ہیں اور مولانا دے کان چواز پہ پیچھے مڑے فرماندے نے بابا جی آؤ پھر ہلکی ککڑ پاڑنے اور نال لے گئے کھانا کھادا مولانا نے بھی کھادا بابا جی نے بھی کھادا تے جو جلسہ گاہ دے اندر آ گئے وہ بابا جی پرہ بین لگے تے مولانا بازو تو پھڑ کے ناڑی بالیا پروگرام چلدا رہا تے جدو مولانا دی تقریر دی واری آئی نا تے سٹیج سیکٹری لگا اناؤنسمنٹ کر تے مولانا فرماندے نے نا بھائی نا آج ککڑ کلا میں نہیں کھادا آج ککڑ بابے نہیں کھادا ہے لہذا میرے تو پہلے بابا جی دے بھی خطاب ہے گا وہ کہا لو کہ کیا دیتا تسی میری تو لتا پیاں کام دیا میرے کو تو بندے آج بولے نہیں جاتا تے مولانا فرما دے رہے بابا جی ککڑ کھانے سوکھے نہیں پہ ککڑ بھی علم نہ لب دے رہے بولو ککڑ بھی بولو اصل ککڑ دی گل ہو رہی ہے برائلر دی گل نہیں ہو رہی وہ تو ککڑ ہے ہی نہیں پتہ نہیں کیش ہے اصل ککڑ کے دن لب دے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار غور کر دے جانا درا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات علم دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں دے رتبے بلند کردہ ہے حضرات محترم آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوا ہے آپ کو یہ مسئلہ یاد ہے مسئلہ کیا ہے سب سے پہلے انسان کو کس مسئلے پر غور کرنا چاہیے سب سے پہلا مسئلہ
عقیدہ توحید کا ہے سب تو پہلا عقیدہ توحید نو مضبوط کرنا چاہیے بالکل درست بات ہے لیکن میں آج تواڈے سامنے قرآن پاک دی کیسی آیت پڑھنا چاہنا جس آیت اندر اللہ پاک نے توحید دا ذکر بھی بعد وچ کیتا ہے تے علم دا ذکر پہلے کیتا ہے فرمایا فعلم 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 انہو لا الہ الا اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں فعلم علم حاصل کیجئے اللہ کی توحید کا فعلم علم حاصل کیجئے اللہ رب العزت کی ذات پاک کا پہلے علم پھر توحید پہلے علم پھر رسالت پہلے علم پھر نماز پہلے علم پھر زکوٰۃ یہی وجہ ہے کچھ محدثین ایسے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بھی کتاب العلم سے کیا ان کا موقف یہی ہے سب تو پہلا علم ضروری ہے اللہ نے قربان جاواں حضرات محترم اللہ دی زمین تے سب تو پہلا بندہ کون آیا سب تو پہلا بندہ سب تو پہلا بشر سب تو پہلا انسان کی نام ہے برا کی نام ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اللہ دے چنیدہ پیغمبر اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا سانچہ تخلیق میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد اللہ پاک نے سب سے پہلا کام کون سا کیا اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو بنام تو بعد انہاں وچ روح پھونکن تو بعد سب تو پہلا اللہ پاک نے جناب آدم نو علم سکھایا کتھے لکھیا ہے قرآن پاک اندر فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ایک دو دی گل ہے جدو حضرت آدم اتریا کر دے سن جنت دے اندر وقت بدلیا دور بدلیا حالات بدلے جگہ بدلی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جنت تو زمین تے آ گئے جنت دے وچوں زمین تے آ گئے جدو جنت دے وچ سن ادو بھی سب تو پہلے علم سکھایا تے جدو دنیا تے آ گئے آمدیاں نال اللہ پاک نے پھر انہوں نے علم سکھایا ایک کتے لکھیا ہے اے بھی قرآن میں لکھیا ہے فرمایا فَتَلَقَّى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم اللہ میں قربان جاواں لہذا پتہ لگا جنت دے وچ بھی علم تے جنت تو باہر بھی علم آسمان تے بھی علم زمین تے بھی علم بندہ جنت بھی ہوے علم اوتھے بھی ضروری ہے بندہ دنیا تے بھی ہوے علم ایتھے بھی ضروری ہے علم تو بغیر گزارا نہیں علم تو بغیر چارہ نہیں حضرات دی وقار نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا اور اگے چلنے یہ جو دین ہمارے پاس ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں جسے دین ابراہیم کہتے ہیں جسے دین محمدی کہتے ہیں اس دین کا پہلا حرف اور پہلا لفظ بھی ہم کو علم کی طرف بلاتا ہے کون سا پہلا لفظ ہے اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں غار حرا وچ موجود ہاں آسمان تو میرے کول جبریل امین آیا ہے اور جبریل امین نے آ کے کی آکھیا اقرا دا معنی کی یہ پڑھو سونیا پڑھو او جڑا دین اسی لئی پھرنے ہاں اس دین دا پہلا لفظ بھی سانو علم ول بلاندا ہے اقرا اوے پڑھو ٹوپیاں والے ہو
اقرا اور پڑھو داڑیاں والیو اقرا اور پڑھو شہریو اقرا اور پڑھو بنڈو اقرا اور بابیو تسی بھی پڑھو اقرا اور جوانو تسی بھی پڑھو اقرا اور بچیو تسی بھی پڑھو اقرا میری ماں بہنو تسی بھی پڑھو اقرا محبوب پیغمبر پڑھئے آپ فرماتے مانا بقارین جبریل نے کر کے نبی پاک نو پکڑے ہے محبت دی کلابی اندر لے آئے پھر آکھیا اقرا پڑھئے نبی پاک نے فرمایا مانا بقارین انہیں پھر کر کے آپ نو محبت دی کلابی اندر لے آئے پھر چھوڑے آئے پھر کہتا اقرا بسم ربک الذی خلق اور نبی پاک پڑھ لگ پہ سٹیپ بائی سٹیپ حضرات دی وقار تھوڑی جی بات سمجھن والی ہے میرے نبی نے پہلی دفعہ کیوں نہیں پڑھا دوسری دفعہ کیوں نہیں پڑھا تیسری دفعہ ہی کیوں پڑھا یا تو یہ ہوتا نا ایک بار جبریل آپ کو کہے اقرا پڑھئے آپ فرمائے مانا بقارئن وہ آپ کو لے جائے کوئی پریکٹس ہو کچھ کلاسز ہو کچھ سلسلہ تعلیم چلے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے ایک ہی موقع ہے ایک ہی جگہ ہے ایک بار وہ کہتا پڑھئے آپ فرماتے مانا بقارئن پھر وہ کہتا پڑھئے آپ فرماتے مانا بقارئن پھر وہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وجہ کیے اللہ اللہ نے قربان داما ملتانیوں وجہ میں نو دے سمجھ جان دیئے پہلی دفعہ نے کل آکھا اقرا پڑھئے پھر انہیں آکھا اقرا پڑھئے تیسری دفعہ نے آکھا اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ کے نام سے پڑھئے میرے نبی دسنا چاہتے نے میں جبریل دے پڑھایا نہیں پڑھدا میں رب دے جلیل دے پڑھایا پڑھنا اللہ 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 میرا نبی آپ نہیں بولدا اللہ دی مرضی نال بولدا ہے جدو بولیا خدا اودو نبی بولیا او سبحان اللہ اے بار بڑی ٹھانڈے تے اندر تو ماشاءاللہ ہی جی میں ہیٹر لگے پہنے تو تسی پھر بھی نہیں بول دے ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ جدو بولیا خدا اودو نبی بولیا ایک خرف بھی کولو نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدا اودو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رونے جد بھی بولے موتی رولے بنا وحید نہیں سنا کدی بولیا جدو بولیا خدا اودو نبی بولیا اللہ ماشاءاللہ جی بھی میرا ساہ گڑھایا ہی اللہ تیرا بھلا کرے ہیں اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار علم بہت بڑی دولت ہے آپ اس طرح کیوں نہیں بات کو سمجھتے اللہ دا ایک نبی ہے اس نبی دے جیل وچ جان دا سبب حسن بڑے ہیں تے جیل وچ باہر نکلن دا سبب علم بڑے ہیں اے کون نے بلا سیدنا حضرت بولو سیدنا اینا کتا علم تاڑے کل بھی ہے گا ایڈے تسی نا چپ چپ بڑھو کون نے پلا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر سونے بڑے اتوں بھی سونے وچوں بھی سونے بندے کئی اتوں بڑے سونے ہوندے نے تے وچوں سونے نہیں ہوندے آج کل دے بہت سارے نوجوان اتوں بڑے سونے نے اتوں بڑے خوبصورت نے اتوں بڑے بیوٹی فول نے تے وچوں جناب انہاں دا حال بڑا عجیب ہے اتوں سونا ہے اتوں گورا ہے وچوں گند دا بورا ہے
मन सब तन साफ है, मन साफ कोई नहीं। तन बड़ा पवा के रखदा है, तन बड़ा स्पैशल बना के रखदा है, अंदरों मन बड़ा मैला है। इहदियां खलवतां चंगियां नहीं, इहदियां बैठकां चंगियां नहीं, इहदे मोबाइल दी मैमरी चंगी नहीं, इहदा जनाब उठन बर्तन चंगा नहीं। अल्लाह को दुआ करिया कर, अल्लाह उत्तों भी सोना बनाए, अल्लाह विचों भी सोना बनाए। जदों बंदा शीशे अगे आंदा है, नबी पाक ने दुआ सिखाई है, जब कोई भी हो मेरा उम्मती आईने के सामने आए, आईना देखे तो क्या पढ़े, अल्लाहुम्मा कमा हसनता खल्की फहसिन खुलुकी। मुझे तो इसका सादा सा तर्जमा यही समझ में आता है, अल्लाह सोनिया मैं अपनी सूरत नूं पिया देखना वा, अल्लाह जिवें मैनू तो सोना बनाया ही, अल्लाह मैनू विचों भी सोना बना दे। अल्लाह जिवें मेरा तन सोना बनाया ही, अल्लाह मेरा मन भी सोना कर दे। हजरात जी वकार बंदा उतो सोना होवे ए खूबी नहीं, बंदा विचों सोना होवे असल खूबी है। बंदा हजरत यूसुफ उतो भी सोने विचों भी सोने, उतो सोने होने की दलील की है, बेशुमार दलीलां ने सारियां दा तुहानू पता है। विचों सोने होने की दलील की है, विचों सोने की दलील आवे कमरा बंद है, कमरा बोलते नहीं, कमरा बंद, तुहाडा भी बोलना बंद है, कमरा बंद है, दरवाजा बंद है, ते बंद कमरे दे अंदर सदावां पईयां लगदियां ने, हई तलक मेरे वाल तक, हई तलक मेरा जमाल तक, हई तलक मेरा शबाब तक, हई तलक मेरी जवानी तक। कहे जुलेखा यूसुफ मियां सानू प्यार तुहाडा, यूसुफ कहे जुलेखा ताई सानू प्यार अल्लाह दा। कहे जुलेखा यूसुफ मियां तेरे दंद चंबे दियां कलियां, यूसुफ कहे हजारां गलियां मिट्टी दे विच रलियां। कमरे च बंद ने, फरमाते ने माज़ अल्लाह बीबी मैं ये कम नहीं करना। पता लगा यूसुफ उत्तों भी सोना विचों भी सोना, अल्लाह अल्लाह जलवत भी सोनी, खलवत भी सोनी, तन भी सोना मन भी सोना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। कै जनाब अल्लाह ने हुसन बना दिता है, बाप दी गोद विचों निकले कुएं च चले गए, कुएं विचों निकले ते मिस्र दी मंडी विच चले गए, मिस्र दी मंडी विचों निकले ते मिस्र दे महल्लात विच चले गए, मिस्र दे महल्लात विचों निकले ते मिस्र दियां मुटियारां जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हुस्न दे चर्चे करन लग पईयां। ते जनाब यूसुफ फरमांदे ने है मेरे अल्लाह, ऐ मेरे खालिक को मालिक, मेरे मुश्किल कुशा मेरे अल्लाह, अल्लाह सोनिया काला रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी मौलाए करीमा, या औरतें जिस फितने में मुब्तला हो चुकी हैं, ये मुझे जिस तरफ बुलाना चाहती हैं, इससे तो मुझे जेल पसंद है। गल सुन मुल्तान दिया जवाना, ओ तू जेल विच जावे झुग्गा लुट के, तू जेल विच जावे किसी दी धी भैन नूं छेड़ के, ओ तेरा जेल च जाना किड्डा बुरा है। मुबारक उस नबी दा जेल विच जाना जिहड़ा जेल विच गया है बुराई तो बचन नहीं गया है, जिहड़ा जेल विच गया है अपने मन ते तन दी हिफाजत नहीं गया है। हुस्न की बुनियाद पर जेल में चले गए, 9 साल या 10 साल या 8 साल सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे। हाकिम वक्त को ख्वाब आया, ख्वाब के लिए ताबीर की जरूरत है, ताबीर के लिए इल्म की जरूरत है, इल्म के लिए आलिम की जरूरत है। और ख्वाब दी तबीर पुछ लई, जेड़े सारे बैठे सन, जेड़े रोजाना रज के हलवा खांदे सन, जेड़े जनाब रज के फिरनियां खांदे सन, और जिन्हां दे कन्नां तक खीर ही खीर होई पई सी, और जिन्हां दे नक ते हलवा ही हलवा चढ़िया पिया सी, उन्हां नूं सामने बिठाया ते पुछया मैनू ख्वाब आया, ख्वाब दी तबीर दसो। ओ बेचारे बोलण घट ते डकार मारन बहुते, कहंदे ने
کالو ازغاسو علام اے تیامے جائی کو خواب ہے اے تے کوئی چاہیدہ خواب کوئی نہیں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ جیل میں رہا تھا, اسے یاد آیا تھا ایک بندہ جیل میں بڑا کامل بندہ, اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی, حضرت یوسف علیہ السلام کو گیا, آپ نے خواب بیان کیتا, آپ نے تعبیر بھی دسی تدبیر بھی دسی اللہ دی تقدیر بھی دسی. علم کا یہ فائدہ ہے جس کے یہ بھی گل ضروری ہے ہمیں ہر بندے کے خواب نہ بیان کریا کرو. کئی بندیاں نو عادت ہے ہجے وہ ستا بسترے تو اٹھدا جاندا ہے تے تھلے پیر بھی نہیں رکھدا تے جڑ کردا سارے نو خواب سنان. میں ہنے ہی خواب ایتھے میں ستا پیا سا تے ہنے ہی میں انج ویکھیا ہنے ہی انج ویکھیا سا لیلا تھوڑا جہا کو منہ تے تولا کوئی ماڑا جا منہ نو برش ہی مار لے کوئی نمبر پلیٹ تو ٹاکی شاکی مار لے اٹھ دے والی جڑ گیا. یہ ٹھیک نہیں ہے. خواب کی تعبیر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے علاقے کے سب سے مستند عالم سے پوچھیں, بس ہر کسی کے سامنے مت بیان کیا کرے. اللہ اللہ کیونکہ جدو عالم دین کو پوچھو گے تانوں تعبیر بھی دسے گا تدبیر بھی دسے گا سارا کو دسے گا. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے ساریاں گلاں بیان کیتیاں. حاکم وقت امپریس ہویا, جیل وچوں نکالے گئے, تخت تے پہنچ گئے. اللہ پاک نے علم دی برکت نال جناب دے یوسف نو جیل دیاں سلاخاں چوں کڈ کے مصر دا پرائم منسٹر بنا دیتا ہے. علم ایڈی وڈی دولت ہے, علم ایڈا وڈا خزانہ ہے. فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ اللہ میں قربان داما حضرات ذی وقار علم بڑا ضروری ہے. یہی وجہ ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم بخاری میں ایک باب باندھتے ہیں. باب کیا ہے؟ العلم قبل العمل. العلم قبل العمل, کسی بھی عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. حضرات ذی وقار اسی دنیا دے معاملے تینجی کرنے ہاں, پتہ نہیں دین دے معاملے سانو کی بن جاندا ہے. پتر جو آکے ابا جی میں کپڑے دی دکان پانی ہے تے کی خیال ہے اگلے دن ہی دکان کھول دیں دے ہو ہاں نہیں کہتے پتر ہے پہلے تینوں میں کسی دکاندار کو لے کے جانا جنہوں کپڑا کٹنا وڈنا ہوندہ ہوئے, جنہوں کپڑا ناپنا ماپنا ہوندہ ہوئے, جنہوں پتہ ہوئے کوئی مہینہ ڈیڑھ کو لا کوئی کھجڑ ہو تینوں پتہ لگے تے پھر تینوں دکان پاک دیواں گا. پتر جو آکے کہے ابا جی تسی نوی جڑی کار کڑھائیے تے لے آؤ میرے چابی دو تے میں جناب گڈی چلاواں تے کی خیال ہے چابی کٹ کے پھڑا دے دیو لے پھڑ پتر چلا گڈی. نہیں کہتے نا پتر ہے تو کسے ٹھوک دے گا گڈی کسے تے وچ مارے گا آپ دا بھی سر لیں گا تے کسے اور دا بھی لیں گا تینوں پہلے وال سکھاواں پھر اللہ اللہ اللہ. پتہ نہیں ہمیں کیا ہے, ہم دنیا کے معاملے میں علم پہلے حاصل کرتے ہیں, انفارمیشن پہلے حاصل کرتے ہیں, ڈیٹیلز پہلے حاصل کرتے ہیں اور تجربہ پہلے حاصل کرتے ہیں, کام بعد میں کرتے ہیں. لیکن جب دین کی باری آتی ہے اسی جناب علم بعد وچ سیکھنے ہاں تے کام پہلے کر دے پھرنے ہاں. کئی بابیاں دی ادانہ سنیا جی اللہ اکبر اللہ اکبر ہے کہ نہیں, تے کئیاں دے کلمے سنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یقین جانیے ایسے کلمہ پڑھتے ہیں. یہ طریقہ کلمے کا کہاں سے ہے؟ کلمہ پڑھ دیا بڑھیا ہو گیا ہے تیرے کلمے دے تلفظ دا نہیں پتا, ادا کرم دا نہیں پتا, تے اذان ماشاءاللہ کمالہ ہی ہوئیاں کھڑیاں نے ہیں. اللہ 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 نانا خضرات تے ذی وقار پہلے ضروری ہے اذان کہن والیا پہلے اذان دا علم حاصل کر, پڑھ دیکھنا سمجھ تو اللہ اکبر کہنا ایدہ معنی کی ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ ایدہ معنی تے تقاضا کی ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ ایدہ تقاضا کی ہے, حی علی الصلاۃ دا تقاضا کی ہے. پہلے
علم حاصل کر پہلے تینوں پتا بے تو کی کہندا پیا ہے کلمہ پڑھن والیا کلمے دا معنی سیکھنا لا الہ الا اللہ کیا تقاضا کرتا ہے محمد الرسول اللہ کیا تقاضا کرتا ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں نماز پڑھن والیا نماز دا ترجمہ تینوں کوئی نہیں ہوندا یقین جانیے بابے بڑھے ہو گئے چٹیاں داڑیاں انہاں نوں نماز دا ترجمہ نہیں آتا پھر کہندے جی نماز ساڈا دل نہیں لگدا ہن ویکھو نا میں تقریر کردا پیا پنجابی چ مینوں بھی ہوندی ہے تانوں بھی ہوندی ہے میں سنائی جانا تسی سنی جاندے ہو تے جے میں تقریر شروع کر دیواں پشتو وچ مینوں بولنی نہ آوے تانوں سمجھ نہ آوے 5 منٹ بعد تسی کہنا یار یہ کی کیتی جاندا بھئی جو بات بندے کو سمجھ نہ آئے نا اس پہ بندہ توجہ نہیں کر سکتا چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے ہماری نماز میں بے توجہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا پھر نماز توجہ کوئی نہیں بس ہوں جی مولوی صاحب اگے کھڑے نے وہ اللہ اکبر کہی جاندے نے مگر 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 پتہ کوئی نہیں کی ہو رہا ہے کی ہو رہا میں نے ایک بندے گل سنائی انہیں آکھا جی نماز ہوئے پئی ایک بابا جی نماز پڑھن پہ تے وچے امام صاحب دے پیچھے کھڑے سن تے وچے نماز انہیں چھاڑ ماری چھاڑ مار کے تے امام صاحب دے مسلے تے پھر واپس وہ نماز تو بعد بندیاں پوچھا بابا تینوں کی بڑھیا تو ماریا آپو چھٹاپو تے آؤ جا پہ ہیں انہیں آکھا یار ہویا بھی میں نماز پڑھدا پیا سا تے نماز دے وچ نا میں خیالاں چ چلا گیا تے خیالاں وچ نا میں مربے چلا گیا اپنی پیڑی وچ چلا گیا تے پیڑی نا میں بنے بنے ٹریا جاندا سا تے اگے آ گیا کھاڑا تے جدوں میں کھاڑا ٹپیا نا تے اگے مولوی صاحب دا مصلی آ گیا میں نے ادو پتہ لگا بھی میں تے مربے نہیں میں تے مسیتے ہاں تے میرے اگے کھاڑا نہیں میرے اگے مولوی صاحب دا مصلی ہے بھائی جب آپ کو ترجمہ ہی نہیں آتا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو پھر آپ کی توجہ تو نہیں رہے گی نا اس واسطے میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے اے بزرگان من جن آج جناب قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیا ہے اور تحائف لینے بڑا میرا دل راضی ہویا ہے بڑی اچھی بات ہے اس ضرورت وقت دے اس ضرورت اس دور دے ہر مسجد دے اندر ہر مسجد دے اندر کم از کم اہل دی ذاتی مت بلکہ میں تو کہتا ہوں سب کی مساجد میں ایسا ہونا چاہیے ترجمے دی کلاس ہوئے خود اندر انہوں نے پہلے نماز دا ترجمہ اذان دا ترجمہ کلمے دا ترجمہ نماز دے تقاضے سارے دا پتہ لگنا چاہیے چٹنیاں داڑیاں ہو گئیاں نمازاں پڑھ دیاں پتہ نہیں سجدے وچ اللہ پاک نو کی کہندا ہے پتہ نہیں ہاتھ بن کے اللہ پاک نو کی کہندا ہے یارو کدی اس گل تے غور کیتا جے ایک پاسے ہندو کھڑا ہے گرو نانک ہندو کھڑا ہے جناب کرشن دے بت دے سامنے کالی دیوی دے سامنے لات دیوی دے سامنے گرو گھنٹال دے سامنے حالانکہ بت سندا نہیں ہندو نو پتہ ہے میں بت نو کی کہندا دیاں ادھر سکھ کھڑا ہے گرو نانک دی پالکی دے سامنے اللہ اللہ ہو سن دے نہیں لیکن انہوں پتہ ہے میں نو کی کہندا دیاں ادھر مجوسی کھڑا ہے اگ دیاں لاٹاں دے سامنے حالانکہ اگ دیاں لاٹاں سن دیاں نہیں لیکن مجوسی نو پتہ ہے میں کی کہندا پیا ہائے ہائے ناکامی ادھر مسلمان کھڑا اللہ پاک دے سامنے اللہ پاک سنتے بھی ہیں جس طرح اللہ کی شایع نشان اللہ پاک دیکھتے بھی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی شایع نشان لیکن کڈی عجیب گل ہے بندے نو پتہ نہیں میں اپنے رب نو کی کہندا پیا میں اپنے خالق نال کی گلاں کردا پیا اس وقت میرے محترم دائیو العلم قبل العمل کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ کو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے علم تو بغیر گزارا نہیں علم تو بغیر چکتی علم ہے کیڑا آج میں نے پوا دیر ہو گیا 30-35-40 منٹ ہو گئے لگیا علم 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 ہوئی جاتی علم ہے کیڑا یہ کون سا علم ہے آجڑا اے بی سی کتھے گئی سی پٹھے وڈڑ گئی سی یہ علم نہیں ہے ہاں یہ بھی فن ہے ٹھیک ہے ہم اس کی انکاری نہیں ہے یہ بھی حاصل کرنا چاہیے یہ بھی ضرورت ہے بیالوجی پڑھو ٹیکنالوجی پڑھو فزیکسلوجی پڑھو تے جناب میتھیالوجی پڑھو جنیاں نے ساریاں پڑھو کمپیوٹری آلوجی پڑھو کمپیوٹر پڑھو
آج میں ویلو کنیاں یالو جیاں کوڑی بڑھا جڑی ہیں اللہ اللہ سارے پڑھنے چاہیے دینے فزکس بھی پڑھئے بائیو بھی پڑھئے میتھ بھی پڑھئے میٹرک بھی کرو ایف اے بھی کرو بی اے بھی کرو لیکن اینج نہ کرو ایک پاسے تسی بی اے پڑھ جاؤ ایف اے کر جاؤ ایم اے کر جاؤ تے دوسرے پاسے تھانو نماز دا ترجمہ بھی نام داوے اینج نہ کریا کر اینج نہ کریا کر علم کے دا نام ہے علم کے دا علم کرو گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان علم دو چیزاں دا نام ایک اللہ دے قرآن دا نام علم ہے دوسرا کملی والے دے فرمان دا نام علم ہے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے ناداروں کو علم کے موتی انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے ناداروں کو علم کے موتی اللہ اللہ اپنے قربان جاما خالق کائنات دا قرآن تے میرا سلام میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نادرن والا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وآخر دعوانا الحمد لله.